السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ان حالات پر جو پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے سامنے آئے۔ عمران خان کی حکومت سے لے کر آج کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز تک۔ کیا واقعی فوج نے ملک کو بچایا؟ بلوچستان کی صورتحال کیوں خراب ہے؟ بھارت بار بار ہمیں کیوں نشانہ بناتا ہے؟ اور سچ آخر کیا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ مکمل سچائی پر مبنی ہے، بغیر کسی جھوٹ اور سیاسی وابستگی کے۔ عمران خان کا دور حکومت۔ عمران خان 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کا نعرہ تھا نیا پاکستان۔ عوام نے امیدیں باندھیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی کم ہوگی اور بیرونی قرضوں سے نجات ملے گی، مگر عملی طور پر کیا ہوا؟ معیشت کمزور ہونے لگی، ڈالر کی قیمت آسمان پر چلی گئی، مہنگائی اور بےروزگاری میں اضافہ ہوا، سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا۔ عمران خان نے اپنے ناکامیوں کا الزام ہمیشہ دوسروں پر ڈالا، کبھی اپوزیشن، کبھی عدالت، کبھی فوج۔ فوج کا کردار۔ فوج نے ملک میں کئی بار سیاسی استحکام کی کوشش کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فوج نے سیاست میں مداخلت کی یا ملک کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ فوج پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ ہے، دنیا کے ٹاپ 10 طاقتور افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اندرونی انتشار، دہشت گردی اور بیرونی حملوں سے ملک کو محفوظ رکھا۔ جب عمران خان نے اداروں کو بدنام کیا تو فوج خاموش رہی، لیکن ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں فوج کا کردار تھا؟ یہ سوال اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان نے پارلیمنٹ اور اداروں کی عزت کم کرنا شروع کی، تب نظام کو بچانا لازمی ہو گیا تھا۔ بلوچستان اور کوئٹہ کی صورتحال۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پسماندہ صوبہ ہے۔ یہاں علیحدگی پسند تحریکیں، بھارتی خفیہ ایجنسی روکی مداخلت اور سیاسی نظر اندازی سے حالات کو بگاڑ دیا۔ فوج نے آپریشن ضرب عضب، رادلبرگ اور دیگر کارروائیوں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لیکن امن کے ساتھ ترقی کی ضرورت تھی، جس میں سیاسی حکومتیں ناکام رہیں۔ کوئٹہ میں دھماکے، ہاتفی قتل اور سیکیورٹی فورسز پر حملے، یہ سب ثبوت ہے کہ دشمن ہمیں اندر سے توڑنا چاہتا ہے۔ بھارت کا رویہ اور پاکستان کا دفاع۔ بھارت کی حکومت، خاص طور پر مودی سرکار، ہمیشہ پاکستان کے خلاف محض آرائی پر یقین رکھتی ہے۔ سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ، کشمیر پر ظلم، سرحدی خلاف ورزیاں، بلوچستان میں خفیہ نیٹ پر، یہ سب عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ ہے، مگر ہماری فوج نے ہر موقع پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، چاہے وہ 27 فروری 2019 کا دن ہو یا LOC پر دفاع۔ کیا واقعی عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا؟ یہ سوال جذباتی ہے، لیکن ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ عمران خان کی مقبولیت ایک حقیقت ہے۔ ان کی نیت شاید درست ہو، لیکن طرز حکومت کمزور تھا۔ اداروں سے لڑائی، سوشل میڈیا پر مہم، عدالتوں کی بے توقیری، سب نے ملک کے نظام کو عدم استحکام میں ڈالا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار کم ہوا۔ ہماری فوج۔ پاکستان کی فوج نے ہر مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیا۔ زلزلے، سیلاب، کرونا، ہر وقت فرنٹ لائن پر رہی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جوان شہید ہوئے۔ دنیا کی واحد فوج ہے جو بیک وقت مشرق اور مغرب کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوج نے آج تک پاکستان کو بچایا ہے، خواہ وہ اندرونی بحران ہو یا بیرونی خطرہ۔ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا، شخصیات کو نہیں۔ نہ تو اندھی حمایت کریں، نہ اندھی مخالفت۔ ملک اداروں سے بنتا ہے، شخصیات سے نہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ پاکستان ترقی کریں، ادارے مضبوط اور عوام کو انصاف اور روٹی دونوں ملے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔